يا أيها الذين آمنوا اپنے میٹھے اور حلاوت بھرے انداز میں مخاطب فرما رہا ہے، اور اب کی بار جو حکم ہے وہ دور حاضر کے تناظر میں ایک ایسا حکم ہے جو واقعی ماننے والا اہل ایمان ہی ہوگا، اور اہل ایمان ہی کو اللہ یہ توفیق دے گا کہ وہ آگے جو اللہ حکم دے رہا ہے اس حکم پر عمل پیرا ہو۔ ویسے تو جتنی آیتیں ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان تمام تر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص اہل ایمان کو ہی مخاطب فرمایا ہے، اور یہ طے ہے کہ اہل ایمان اس بات پر کہ میرا رب جو کہے گا وہ ماننا ہے۔ ہم نے عقلی دلائل اور دیگر باتوں کو ایک طرف رکھنا۔ یہ حقیقت ہے کہ عقلی دلائل بھی اسلام کے تمام تر معاملات پر ملتے ہیں، بلکہ دین کے تمام معاملات میں عقلی دلائل موجود ہیں۔ علم منطق کی بنیادی اس بات پر رکھی گئی ہے کہ جب یونانیوں نے اسلام پر عقلی بنیاد سے حملہ کیا تو پھر ان کا عقلی بنیادوں پر جواب دینا شروع کیا گیا، اور امام غزالی اس حوالے سے آپ جانتے ہیں علوم نقلیہ کے بہت بڑے ماہر، اور آپ باضابطہ عقلی بنیادوں پر علماء کے لیے علم حاصل کرنے کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں۔ فرمایا من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم اصلا، جو عقلی بنیادوں پہ اسلام کے اوپر ہونے والے حملوں کا جواب دینا نہیں جانتا، یا جو عقلی بنیادوں پر اسلام کو ڈیفینڈ کرنا نہیں جانتا، اس کو علوم پر تو مہارت ہی حاصل نہیں۔ تو عقلی بنیادوں پر یقیناً ہمارے پاس بڑا مواد ہے، لیکن جب اہل ایمان کو خطاب ہے تو اہل ایمان کو یہی بات کافی کہ میرے رب نے کہا، اللہ کا حکم ہے، اس سے بڑھ کے تو آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ میں رب العالمین بڑی خوبصورت اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے تقوی کا حکم ہے، پھر فرمایا وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو وہ جو سود میں سے رہ گیا ہے، یعنی سود کی حرمت پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ علماء فرماتے ہیں دو باتیں، پہلے ڈرنے کا حکم اور پھر سود سے بچنے کا حکم۔ فرمایا اس میں دو صورتیں یہ ہیں کہ پہلی تو یہ کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ سے بچے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو متقی و پرہیزگار ہوگا وہ گناہ سے بچے گا۔ تو اس لیے جب اتنا بڑا حکم آنے والا تھا تو اللہ نے پہلے اپنی بارگاہ کا ڈر، اپنا خوف اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اے ایمان والو پہلے متقی بنو، پھر اگلا حکم سنو۔ تو جس کے دل میں خوف خداوندی ہوگی یقیناً وہ بندہ آگے آنے والے حکم پر عمل کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان سے تقوی متاثر ہوتا ہے، جو گناہ ہوتے ہیں اس سے دل کی روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ حضرت نمازوں میں مزہ نہیں آتا، نمازوں میں دل نہیں لگتا، نمازوں میں ذوق نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لازم و ملزوم یعنی ان دونوں کو ساتھ رکھا، اللہ سے ڈرو، سود سے بچو، اور ایسے بہت سارے امور ہیں جہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہ بندے کے تقوی کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک تو بندہ گناہ کر رہا ہے، پھر اگر وہ کچھ نیک کرنا بھی چاہے گا تو ان گناہوں کی وجہ کر نیک عمل میں ذوق نہیں آئے گا، نیک عمل میں لذت نہیں آئے گی۔ وہ بزرگ کا واقعہ کہ جو کسی سفر پر گئے اور سفر میں جاتے ہوئے انہوں نے کسی بندے کی اجازت کے بغیر ایک کھجور اٹھا کر کے کھا لی، چیک کرنے کی نیت سے، دیکھنے کی نیت سے۔ واپس آئے، نمازوں کا ذوق ختم ہو گیا، نمازوں کی لذت ختم ہو گئی۔ پوری رات قیام بڑے ذوق کے ساتھ کرتے تھے، اب وہ مزہ نہیں آ رہا۔ انسان خود محسوس کرتا ہے اب وہ بات نہیں رہی، یار مزہ نہیں آ رہا، اب وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، آج نماز پڑھنے میں وہ سکون نہیں ملا۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بڑی بے چینی کی کیفیت تھی، کئی دن گزر گئے، یا اللہ نمازوں میں وہ ذوق کیوں نہیں آ رہا، تلاوت قرآن میں وہ لذت کیوں نہیں آ رہی۔ بالآخر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، دعا مانگی، اور کہتے ہیں رات سویا تو خواب میں کسی نے مجھے کہا، اے فلاں بن فلاں، تیری نمازوں اور عبادتوں کی لذت چھیننے کی وجہ یہ ہے کہ تو نے فلاں علاقے میں ایک شخص سے اس کی اجازت کے بغیر اس کا کھجور اٹھا کے کھا لیا تھا، اس کھجور کو اس کی اجازت کے بغیر کھانے کی وجہ کر تیری روحانیت چلی گئی ہے۔ آپ نے پھر میلوں کا سفر کیا، کھجور والے سے کھجور معاف کروایا۔ آج ہمارے یہاں تو معمول ہے چنے والے کے ٹھیلے سے چنے اٹھا کے کھا لینا، ہمارے یہاں معمول ہے راہ چلتے کسی کی کوئی چیز ہو، نہ پوچھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، اٹھا کے کھا لینا ہے، لے لینا ہے، استعمال کر لینا ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور استعمال کر لینا۔ بھائی وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کا دیکھنا اور جس کا نہ دیکھنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کا دیکھنا ہی اہم ہے، اور جو دیکھے گا تو ہی سارے اعمال کا مدار ہے۔ اور ہم یوں کرتے ہیں، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا باطن متاثر ہو جاتا ہے، ہماری روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک بار کیا تو روحانیت تھوڑی متاثر ہوئی، توجہ دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو دوبارہ متاثر،
اور پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، بالآخر بندے کا دل، سرکار نے فرمایا نا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ کیسے لگتا ہے؟ کہ گناہ کر کر کے روحانیت متاثر ہوتی ہے اور دل کا تقوی چلا جاتا ہے، پھر حق بات بھی اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ ایک ایسا وبال ہے، یہ ایک ایسا ناسور ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اس انداز سے سرایت کر چکا ہے جس انداز سے ہمارے معاشرے میں جھوٹ سرایت کر گئی۔ یعنی لوگ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، لوگ اس کو معیوب سمجھتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ایسے ہوں جن کے سیونگ اکاؤنٹس ہوں، اگر ہمارے پاس جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہے، فکس ڈپازٹ کروا دیا جی، پیور اسلامک بینک ہے، پیور اسلامک نظام ہے، آئیے اور آگر کے ڈپازٹ کرائیے، منتھلی بیسس پہ لیجئے۔ آپ ایمان والے ہیں، رب آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والوں سود سے دور ہٹو، سود کو چھوڑو۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حلال کیا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود کی حرمت پر قرآن کی آیت اتری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سختی سے منع فرمایا۔ اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں، ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں جو بندے کے ایمان، بندے کے عقائد، بندے کے نظریات، روحانیت سب کو تباہ کر دیتے ہیں، پر میں دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والے سے اللہ اعلان جنگ کرتا۔ رب اعلان جنگ کرے، کس کی اوقات ہے کہ رب کا سامنا کر سکے؟ کس کی مجال ہے جو رب سے بات کر سکے؟ کس کی مجال ہے کہ جو رب کے سامنے اپنے گناہوں کو معاذ اللہ منوا سکے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں کہ جو کرنے والا بندہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا، رب اس سے اعلان جنگ کرتا۔ ایک تو سود ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ فرماتا اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اگر تم سود کو نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ کرو گے۔ اور دوسرا گناہ اس کے کرنے والے سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، اللہ فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں۔ اچھا یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا، ولی سے مراد پوٹری نہیں ہوتا، ولی سے مراد بالوں میں جٹ لگے ہوئے، ہاتھوں میں 4 انگوٹھیاں پہنے ہوئے اور ڈھونگیوں کی طرح ڈرامے بازیاں کرنے والے اور نعرے حیدری بھی ڈھنگ سے نہ لگانے والے وہ لوگ نہیں ہوتے۔ ولی وہ ہوتا جو پاکیزہ ہو، ولی وہ ہوتا ہے جو ستھرا ہو، جو نفیس ہو، جس کو دیکھ کے اس کے پاس بیٹھنے کا دل کرے، جس کو دیکھ کے اس سے ملنے کا جی کرے۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم نے عامل کو ولی مان لیا، یعنی اگر میں کسی کے پاس گیا اور اس نے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیا یا کوئی تعویذ دے دیا اور میرا کام ہو گیا، میں نے کہا یار بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی، عملیات کی فیلڈ اچھی ہے، یقیناً یہ اس دور کی ضرورت بھی ہے، لیکن عامل ولی نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس نے آپ کو میڈیسن دی، آپ ٹھیک ہو گئے، آپ اس کے پھر ہاتھ پیر چومیں گے ڈاکٹر کے؟ بولیے ذرا جواب دیجئے گا اگر بات سمجھ آ رہی۔ ڈاکٹر کے ہاتھ کون کون چومے گا جا کر کے اگر ڈاکٹر صاحب کی دوا سے آپ ٹھیک ہو گئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کہیں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو رہا تھا، پولیس آ گئی، اس نے آپ کی مدد کر دی، ایسے چونکہ جا کے ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ کو پتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر کا کام ہے، یہ اس کا فن ہے، اور اس نے اپنے فن کا استعمال، جیسے ڈاکٹر نے اپنے فن کا استعمال کر کے آپ کو بیماری سے بچا لیا، حالانکہ بچایا رب نہیں ہے، ڈاکٹر ذریعہ بنا، ڈاکٹر نے اپنے فن کا استعمال کر کے بچا لیا، تو آپ اس کو کہتے ہیں اس کا فن ہے، اس کی فیلڈ ہے، اس کی کرامت نہیں ہے، ہاں یہ اس کا، یہ اللہ کے قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہندو ڈاکٹر سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عامل کے وظیفے سے اگر آپ ٹھیک ہوتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، جاب لگ جاتی ہے، گھر اپنا ہو جاتا ہے، کوئی بھی پریشانی دور ہو جاتی ہے، یہ اس کا فن ہے، اس نے سیکھا ہے بھائی۔ عملیات کے باضابطہ کورسز ہوتے ہیں، اس کا فن ہے، اس فن کے کرنے والے کو آپ اپریشیٹ تو کریں گے، اس کو ولی نہیں مانیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر قرآن کا قاری اچھا قرآن پڑھتا ہے آپ اس کو ولی مان سکتے ہیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ایک الگ بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ولیوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن ولی دیکھ کر کے ایسا نہ ہو ہر دوسرے بندے کو ہم نے ولی بنا لیا، اور جو حقیقی ولی ہے، علماء فرماتے ہیں حقیقی ولی کون؟ جس کی کبھی کوئی نماز نہ چھوٹے، جس کو آپ کبھی دیکھو کہ وہ کبھی بھی نہ دیکھو کہ وہ گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق دباتا ہے،
کسی بھی طرح کے غیر شرعی معاملے میں جو انوالو نہیں ہوتا وہ اللہ کا ولی ہے، ولی تشریعی کی قسم اس کو شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے دو طرح کے لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا، ایک تو سود کھانے والے سے اور دوسرا اپنے ولی سے دشمنی رکھنے والے سے اعلان جنگ فرمایا۔ سود کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی زیادہ، اور سودی بندے کے لیے ایسی تباہ کن ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی اس نظام کو اپناتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے پاس پھر عقل نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور سود اور اس کی برائیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک ایسا درہم جسے آدمی بطور سود لیتا ہے اللہ کے ہاں 33 بار زنا کرنے سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کوئی سلیم الطبع شخص زنا کو اچھا نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ عجیب و غریب انداز سے جا رہے ہیں اس کو بھی لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اور واقعی معیوب ہے، تو اس انداز کو معیوب سمجھنے والوں سود کو معیوب کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اپنا خیال ایسا رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے کپڑے جو ٹیلر سی کر کے دیتا ہے اس میں اگر دھاگے نکلے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کٹنگ کر کے نکال دیتے ہیں۔ ہم اپنی نفیس الطبع ہونے کی مثال ایسے، لوگ کیا کہیں گے یار یہ دھاگے نکلے ہوئے، اس کو ذرا سا خیال نہیں ہے، ایک ایک چیز ہم سیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کتنا بدترین گناہ ہے سود لینا، کہ 33 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور سب سے بڑا سود مسلمان کے مال میں سے کچھ لینا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک، اللہ اکبر، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سود میں 70 گناہ ہے، اور سب سے ادنا گناہ یہ ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس سودی معاملے میں انوالو ہو رہا، اور کہا جائے تو یار آگے ذرائع نہیں ہے بھائی، کیا کریں، مر جائیں بھائی۔ ہم جو آپ کو قرآن کی آیت سنا رہے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس دور میں جب سودی نظام جائز تھا تب سود کا معاملہ کیا ہوا تھا، اور رب کا حکم آیا، انہوں نے اس فرمان کو سنتے ہی سارے سود کے معاملہ ختم کر دیے، یک بارگی ختم کر دیے۔ تو ہمارا معاملہ تو اس سے بہت بہتر ہے۔ کوشش کیجئے کسی بھی انداز سے آپ سود کے معاملات میں مخل نہیں ہوئی، سود کے معاملات میں نہیں پڑی۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں، صرف سود یہ نہیں کہ سود لیا سود دیا، سود لینے والا، دینے والا، درمیان میں رابطہ کروانے والا، لکھنے والا، پہنچانے والا، معاونت کرنے والا، سارے ہی انوالو ہیں۔ اور فرمایا ایسے بندے پر اللہ تعالی لعنت فرماتا۔ پھر ہم کہیں گھروں میں برکت ہو، پھر ہم کہیں کہ رحمت آئے، پھر ہم کہیں کہ برکتیں آئے، کیسے ممکن ہے؟ ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنیے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں سود سے بظاہر مال زیادہ ہوتا ہے مگر نتیجہ یہ ہے کہ مال گھٹتا رہتا۔ اچھا یہ حدیث پاک آپ سنائیے نا تو لوگ یار ایسا کہاں ہوا ہے؟ کتنے عرصے سے سودی نظام چل رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا، میرا مال تو بڑھ ہی رہا، میرا کاروبار تو ترقی کر رہا ہے، پہلے میری ایک فیکٹری تھی اب 2 4 6 8 ہو گئی، میں تو ترقی کر رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو رحمت کا فرشتہ جو بندے کے پاس ہوتا ہے وہ منہ سے نکلنے والی اس جھوٹے بندے کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ کر اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر دور ہوتا چلا جاتا ہے، رحمت کا فرشتہ بدبو سے دور ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی اس کا تجربہ کیا ہے کہ کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہو یا آپ جھوٹ بول رہے ہو، کبھی منہ سے بدبو آئی ہے؟ بولیے گا ذرا، اگر آپ خاموش رہیں گے تو مجھے لگے گا کہ شاید آپ کو آ رہی ہے۔ نہیں آئی ہے بدبو، ہمیں اس اسمیل کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ بدبو، حالانکہ حضور فرما رہے ہیں بالکل آتی ہے، تو پھر ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مثال اس بندے کی جیسی ہے کہ جو بندہ ذمہ دار ہو، سویپر ہو، گٹر صفائی کرتا ہو، ہم واش روم جائیں یا ہم گٹر کے پاس سے گزریں تو تعفن کی وجہ کر ناک دبا لیں، اور ایک بندے کو دیکھیں کہ اس کے اندر اتر کے صفائی کر رہا ہے تو اسے محسوس نہیں ہو رہی کہ اس کی ناک میں یہ بدبو بس گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ منہ سے بدبو ضرور نکلتی ہے، لیکن ہم جھوٹ بول بول کر کے اس ماحول کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، یہ بدبو ناک میں بس گئی ہے، اب محسوس ہی نہیں ہوتا کہ بدبو آ رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ بدبو آتی ہے محسوس نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ جب اعلان خداوندی اللہ رب العالمین کا ہے، جب فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں نا کہ نقصان نہیں ہوتا، اور بندہ کسی طرح کی آزمائشوں میں نہیں آتا، لازمی نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو اس کی تائید کریں گے کہ سودی بندہ بالآخر تباہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ تو دنیا کا وبال ہے، آخرت کا وبال تو جو ہوگا وہ تو بیان سے باہر ہے۔
دنیا کا وبال یہ کہ سودی بندہ تباہ ہو کر کے رہتا ہے. اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے, اپنے کاروبار کا جائزہ لیجئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نماز کی لذت اسی سود کے چھوٹے سے معاملے کی وجہ کر جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں آ گئی ہو. دوبارہ از سر نو اپنے تمام تر معاملات کو دیکھیے, کہیں کوئی انوالومنٹ سود کی, کہیں کوئی رمق سود کی. الحمدللہ اب تو اللہ کا فضل ہے, اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل, اس نے بھی پاکستان کو سود سے پاک کرنے کا باضابطہ پورا نظام دے دیا. اگرچہ امپلیمنٹ کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن اس نے پورا نظام دے دیا ہے کہ بھائی اس کے بغیر نجات نہیں ہے. ہم تو کشکول لیے پوری دنیا میں بھکاری بنے رہیں گے. اگر ہم نے رب سے اعلان جنگ اور رب سے بغاوت و دشمنی نہ چھوڑی, ہمارا اختتام تباہی و بربادی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی یہ پیغام دے دیا. بس اختتامی جملوں کے طور پر یہ روایت اور یہ حدیث پاک سناؤں گا کہ پھر بھی بندہ نہ سمجھے تو کب سمجھے گا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک, جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے. پاگل پن آپ آج دیکھیے, پاگل پن آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ بندہ جس کے اتنے بڑے بڑے بال ہیں اور وہ عجیب دھت پڑا ہوا ہے نشے میں, یا پاگل ہے, کبھی کسی کو مارتا ہے, کبھی کہیں بھاگتا ہے, کہیں جاتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی روتا. پاگل پن صرف یہ نہیں ہے, پاگل پن یہ بھی ہے کہ آپ کی یادداشت جا رہی ہے. یار آج کل حافظہ بڑا کمزور ہو گیا, سمجھ نہیں آتی, بادام بھی کھا رہا ہوں, دوائیاں بھی لے رہا ہوں, یہ یادداشت کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ یہ سود کے لین دین کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ کر یادداشت کمزور ہوتی ہے, بندہ پاگل پن کا شکار ہوتا ہے. اچھا آپ بتائیے, شاید آپ کی عمر کم ہو تو آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا, لیکن بڑے بوڑھوں سے پوچھوں یا آپ اپنے بڑوں بوڑھوں سے پوچھئے گا, کبھی انہوں نے ڈپریشن کا لفظ سنا تھا؟ آج ہمارے کتنا عام ہے. یہ ہائپو ٹینشن کتنا عام ہے. یہ ہمارے یہاں یار بندہ جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو, سکون نہیں ہے یار, رات بھر نیند نہیں آتی. ہم نے تو سنا ہے کہ نیند تو ایسی چیز ہے جو تلوار کی دھار پر اور سولی پر بھی آ جاتی ہے. تو یہ پوری رات نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کچھ نہ کچھ ہمارے مال میں, ہمارے کاروبار میں کہیں رب کی بغاوت, کہیں رب کی نافرمانی, کہیں سودی لین دین, کہیں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ کر اللہ نے وہ عذاب مسلط کر دی, ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں. اچھا آج محسوس نہیں کر رہے, قیامت کا عذاب تو ایسا ہوگا کہ بندہ رب کی بارگاہ میں کہے ایک موقع دے دے مالک, وعدہ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کروں گا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لیں, تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوارے, ہماری آخرت اور عاقبت بھی سنوارے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات پر یقین نہ کریں, تو آپ جس طرف یقین کرتے ہیں, آپ نور مسجد قریب ہے وہاں چلے جائیں, آپ امجدیہ نعیمیہ کے فتوے پہ یقین کرتے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے کہ سود کے متعلق رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی اور مسلک سے بلانگ کرتے ہوں, آپ ان سے پوچھ لیجئے جا کر کے. سود کے متعلق اختلاف ہی کوئی نہیں, سود ہے, سود حرام ہے, کوئی دوسری راہ نہیں. کان ایسے پکڑیے یا ایسے پکڑیے, بات وہی ہے. اگر سود لیں گے تباہی مقدر ہے, ان دی اینڈ بندے نے تباہ و برباد ہو کے رہ جانا. اسی لیے ضرورت ہے علماء سے رابطے میں رہیں, کوئی کاروبار شروع کریں, کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں. آج کل یہ کرنسیز وغیرہ اور ڈیجیٹل کرنسیز بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں, نت نئی چیزیں نوجوان پوچھتے ہیں. علماء سے مشورہ کیجئے, اپنے علماء کے قریب رہیے, دین سیکھیے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا, ہمیں برکتیں ملیں گی. الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, ہم دین سکھانے کے سلسلے کو مزید آگے لے کے چل رہے ہیں. ہماری بخاری مسجد اللہ پاک کرے جلد تعمیر ہو جائے انشاءاللہ, تو اب دیکھیں گے علم کا ایسا نظام قائم ہوگا کہ ہر ایک ایشو پر اور ہر ایک زاویے سے انشاءاللہ رہنمائی فراہم کی جائے گی. اور ابھی بھی بحمداللہ تعالی تجوید قرآن کورس مکمل ہوا ہے اور رمضان شریف کے بعد دوبارہ ہو رہا ہے. آپ بہترین انداز سے اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, کائنات کے بہترین انسانوں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں, آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, اپنا نام شامل کروائیے. تجوید قرآن کورس انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد ہو رہا ہے. سننے دیکھنے والوں سے, میں اہل علم سے, علماء سے, حفاظ سے کہوں گا, آپ آئیے. ہمارے بہترین ایک حافظ اور قاری صاحب ہیں بحمداللہ, انہوں نے تجوید قرآن کورس کی جب پہلی کلاس اٹینڈ کی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا تھا, لیکن پہلی کلاس کے بعد ہی میں زیرو ہو گیا. مجھے اندازہ ہو گیا مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں. یہ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں, جو قاری ہیں, تو عام بندوں کی تلاوت کا کیا حال ہوگا. آئیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں ان تمام تر سودی نظام سے, ہمیں ہمارے ملک کو پاک فرمائے, ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہماری تمام جائز حاجات کو اللہ اپنا کرم سے مستجاب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا